خوش آمدید۔ آپ نے سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی کا یہ بیان تو سنا ہوگا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو معدنیات ہیں، تیل، گیس اور جو دیگر معدنیات ہیں، ان کے متعلق انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ کے کے اندر جو بھی قدرتی وسائل ہیں یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی ملکیت ہیں۔ اور یہی بات، بالکل یہی بات آج سے کوئی 10 سال 15 سال پہلے بلوچستان کے قوم پرست رہنما نواب اکبر خان بگٹی نے بھی بالکل یہی بات کہا تھا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے اوپر آپریشن ہوئے، پھر انہیں مارا گیا۔ کیا سہیل خان آفریدی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا تو نہیں ہے؟ کیونکہ جو کے اندر جو وسائل ہیں ان کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ اپنے بیان میں کہا تھا کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جو وسائل ہیں، جو معدنیات ہیں، یہ ہمارے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جیس میں لے کے آئے تھے ان کو؟ تو جو وسائل ہوتے ہیں، جو معدنیات ہوتے ہیں، یہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، پہلے نواب اکبر خان بگٹی نے کیا کہا تھا۔ Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. جی آپ نے سنا نواب اکبر بگٹی کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو وسائل ہیں، جو گیس ہے، دیز آر بلوچ ویلتھ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچ قوم ہے، اس کی ویلتھ ہے، اس کی دولت ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر آپریشن ہوئے اور انہیں پھر مارا گیا، پہاڑوں پہ چڑھنے پہ مجبور ہوئے۔ ان کے اوپر جب آپریشن ہوئے سوئی کے مقام پر، پھر وہ پہاڑوں پہ چڑھے، پھر پہاڑوں پر جب وہ غار میں چلے گئے تو وہاں پر ان کے اوپر آپریشن ہوئے، ملٹری آپریشن ہوئے، اور پھر وہاں پر انہیں مارا گیا۔ کے اندر بھی اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یا جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کے اندر جو قدرتی وسائل ہیں، جو معدنیات ہیں، ان پر کے عوام کا حق ہے، اور جو دوسری طرف جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، وہ تو برملا الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جو وسائل ہوتے ہیں وہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کی نہیں ہوتے ہیں، وہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی پوری قوم کی جو مشترکہ ملکیت ہے، مشترکہ دولت اسے سمجھا جاتا ہے۔ سہیل آفریدی نے کیا کہا تھا، یہ سن لے پہلے۔ جہاں پر قدرتی وسائل ہوتے ہیں، ان قدرتی وسائل پر سب سے پہلے وہاں کی عوام کا حق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی، اور ہم مل کر جو ہے اس کو پورا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہماری معدنیات ہیں، جتنے بھی ہمارے معدنیات ہیں، اس پر صرف اور صرف حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، اور یہ جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے کہ نہ دیں ان کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی آپ نے سنا کہ جو وسائل ہیں ان پر یہ ہمارا حق ہے۔ کیا سہیل آفریدی بھی نواب اکبر بگٹی کے جو نقش قدم ہیں، جو سوچ ہے، اس پر گامزن ہیں؟ وہ بھی جو وسائل ہیں انہیں اپنی پختون قوم ہے اس کی ملکیت قرار دے رہے ہیں، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ پورے پاکستان کی ریاست کی ملکیت قرار دیں۔ اور یہی سوچ، یہی بات بگٹی نے بھی کہا تھا، اور آفریدی بھی بالکل یہی بات دہرا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان بھی آپ سن لیں، جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو وسائل اور معدنیات آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں، کیا آپ جیز میں لے کے آئے تھے؟ یہ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے وسائل ہیں کے پی کے۔ ادھر ہمارے پاس کرومائٹ ہے، کہ ہمارے پاس کاپر ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس گیس ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ اچھی بات ہے، کریں جی ڈیولپ، نہیں لگاتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، یہ صرف کے پی کے نہیں، پورے پاکستان کو ریسورسز دیے ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے دیے۔ یہ کیا آپ لوگ اپنے ساتھ پیدائش میں ساتھ لے کے آئے تھے، یا کوئی اپنے جیز میں لے کے آئے ہو؟ یہ کہاں سے رہے؟ یہ کیا پی ٹی ایم والوں کو کیا کوئی وراثت میں ملے ہوئے؟ یہ کس کے وسائل ہیں؟ یہ کس نے دیے ہیں اس سرزمین کو؟ ہاں جی، کس نے دیے؟ اللہ نے دیے نا۔ جی آپ نے سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وسائل کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہیں، تو یہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں، یہ آپ نے کہیں جیز پہ آپ نے کہیں سے لے کے نہیں آئے تھے۔ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ سہیل آفریدی اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کہ وہ کے پی کے جو
معدنیات ہیں، جو وسائل ہیں، ان پر جو اپنا حق جتاتے ہیں، جو اپنی پختون قوم ہے اس کی ملکیت قرار دیتے ہیں، تو وہ کس حد تک اس بات کو پروف کر پائیں گے اور کس حد تک ان معدنیات سے کے پی کے عوام کو فائدہ دلا سکیں گے، اور دوسری طرف جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کس حد تک اپنی اس بات کو منوا سکیں گے کہ جو وسائل ہیں کے کے اندر یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ریاست کی ملکیت ہیں، اور یہ پوری ریاست کے مفاد کے لیے استعمال ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔